بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں شجاعت میں مسلم لیگ نون کا یوتھ کنونشن، مریم نواز کی سابق وزیر اعظم پر کڑی تنقید، کہا 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے۔ نواز شریف کو دوبارہ عمر قید ہوئی جلا وطن کیا گیا، مگر انہوں نے کبھی ملک جلانے کا نہیں کہا۔ اب فتنہ فساد کا باب ختم اور ترقی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے شہداء کی یادگاروں کو جلایا وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم پر کڑی تنقید کی گئی ہے، کہا 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے۔ نواز شریف کو دوبارہ عمر قید ہوئی جلا وطن کیا گیا، مگر انہوں نے کبھی ملک جلانے کا نہیں کہا۔ اب فتنہ فساد کا باب ختم ہوا۔ مزید دیکھیے مصور انصاری کی اس رپورٹ میں۔ شجاعت میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ پنڈال میں 10,000 کرسیاں لگائی گئیں، 20 فٹ اونچا، 24 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا سٹیج بنایا گیا۔ حاجی اختر قریشی اور فاروق قریشی نے مریم نواز کو سونے کا تاج پہنا کر استقبال کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فتنے نے سوچا 9 مئی کو افواج پاکستان کو جھکا لے گا، مگر چال الٹی پڑ گئی۔ اپنے ملک کو آگ لگا دی، شہداء کی یادگاریں جلا دی کہ شہداء فوج کے نہیں ہوتے، شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی، اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر کا کہنا تھا کہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جاتے ہیں، چھپتے نہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے بچوں کے لیے یہ ملک محفوظ نہیں۔ اس نے نوجوانوں سے لیپ ٹاپ لے کر پیٹرول اور ماچس تھما دی۔ لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے، اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے۔ شجاعت کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے لیے، اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں، قوم کے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر، ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپس لے کر، ان کے ہاتھوں سے اس کا مستقبل لے کر، اس نے ان کے ہاتھوں میں ماچس اور تیلی اور پیٹرول بامز پکڑا دیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ قوم کے کسی بچے کو 10 سال تو کسی کو 20 سال قید کی سزا ہو رہی ہے۔ اس کے ورغلائے ہوئے، اکسائے ہوئے نوجوانوں نے جب فوجی تنصیبات کو آگ لگائی، ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں پکڑا گیا، وہاں لے کر جایا گیا، وہ بچے وہاں رول رہے تھے۔ کارکنوں کے بچے بے یار و مددگار تمہارے ورغلائے ہوئے، تم نے ان کے ذہنوں اور دماغوں میں بارود بھرا، وہ آج رول رہے، ان کے ماں باپ رول رہے عدالتوں میں۔ کسی کو 10 سال قید ہو رہی ہے، کسی کو 20 سال قید ہو رہی ہے اور اس کے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ قاسم اور سلمان کو بھی کہو ماچس اور پیٹرول لے کر ملک جلائیں۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا۔ اب فتنہ فساد کا دور ختم، ترقی کا دور شروع ہوگا۔ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں، روزگار ہوگا۔ ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی، اور ابھی IMF نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ ان مشکل معاشی حالات میں بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں گریڈ 16 تک کے افسران کی 35% تنخواہیں ان میں اضافہ کیا ہے، بیواؤں کے قرضے معاف کیے ہیں، جو منیمم ویجز ہے، کم سے کم جو اجرت ہے اس کو 28,000 سے 33,000 تک لے کر گئے ہیں، یہ اس مشکل حالات میں بھی۔ شدید گرمی کے باوجود نون لیگ کے کارکنان سے پنڈال بھر گیا۔ ورکرز کا جذبہ دیدنی تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مصور انصاری، روہی نیوز۔ بجٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، اس میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں۔ بجٹ میں ریلیف نہ ملنے پر آل پاکستان ڈرائیورز یونین سراپا احتجاج، مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، حکومت سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں ملتان کے لاری اڈے کے، جہاں وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ کے خلاف ڈرائیور سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو بڑھا دی مگر مہنگائی میں پسے ہوئے طبقے کو نظر انداز کر دیا۔ ڈرائیوروں نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ پوچھا ہی نہیں انہوں نے کہ بھی اب یہ غریبوں کا بھی کچھ ہے، ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، ٹیکس سے ٹیکس بڑھ رہے ہیں دن بہ دن۔ ہم اس لیے اب احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، ہماری سے کم 40 سے 50,000 روپیہ سیلری کی جائے اور جو ہمارے حق ہیں ہمیں دیے جائیں۔ جو ڈرائیور حضرات ہیں اس میں مزدور ہیں، اس میں ہمارا محنت مشقت والا ہمارا زیادہ کام ہے، محنت مشقت ہم زیادہ کرتے ہیں۔ یہ جو بجٹ پیش کیا ہے وفاقی حکومت میں، اس میں ہمیں انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔
نہ ڈرائیور کو نہ محنت کرنے والوں کو۔ اس موقع پر مظاہرین نے بجٹ نامنظور کے پلے کارڈز اٹھا کر حکومت خلاف نعرے بازی کی۔ ڈرائیورز کا کہنا تھا ان کے لیے کوئی خاص قانون نہیں ہے اور تنخواہیں بھی 15 سے 18 ہزار کے درمیان ہیں۔ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی فیس بھریں، بجلی کے بل جمع کروائیں یا پھر چولہا جلائیں۔ اب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ ہم نامنظور کرتے ہیں، ہمارا یہ جو بجٹ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، اور انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جو بجٹ پیش کیا تھا مزدوروں کے حق کے لیے، جی 32,000 تنخواہ ہم دیں گے اور مزدوروں کے لیے جو رکھا ہوا ہے، انہوں نے پچھلے سال بھی بجٹ جو دیا تھا مزدوروں کے حق میں وہ بھی بجٹ انہوں نے پورا نہیں کیا تھا۔ پچھلے سال کی نسبت بھی انہوں نے وہی 16,000 18,000 بجٹ انہوں نے پیش کر دیا تھا 32,000 کا، اور وہی 18,000 19,000 تنخواہ ملی تھی، اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہی حال کیا ہے۔ گورنمنٹ حضرات نے جو بجٹ دیا ہے بھجن وہ ہے نامنظور، ٹھیک ہے نا جی۔ ہماری 18,000 تنخواہ ہے، 18,000 میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے وزیر اعظم سے درخواست ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ معاشی بدحالی کا شکار کاشتکار ایک بار پھر مشکلات سے دوچار۔ محکمہ زراعت کی نااہلی یا پھر غفلت؟ خانیوال میں جعلی زرعی ادویات کی فروخت دھڑلے سے جاری۔ کپاس کی فصلیں شدید متاثر، کاشتکاروں نے مقررہ ہدف پورا نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں محمد ندی مغل کی اس رپورٹ میں۔ کاشتکاروں کی مشکلات کو بریک نہ لگ سکی۔ حکومت پنجاب نے محکمہ زراعت کو کپاس فصل کی زیادہ سے زیادہ کاشت کا ٹاسک دے رکھا ہے۔ کاشتکار کہتے ہیں محکمہ زراعت کی ہدایت پر کپاس تو کاشت کر لی، پہلے کپاس کا بیج ناقص ملا اور اب جعلی زرعی ادویات سے کپاس کی فصل شدید متاثر ہو رही ہے۔ کپاس دی کاشت اسے نہیں سی کردے، سانو محکمہ زراعت نے کہا بھی تسی کاشت کرو، اسی کاشت کیتی انہاں دے کہن تے۔ وہ کرن دا مقصد ہے جی کہ ایک تو سانو سپرے صحیح نہیں ملتی پئی، 2 نمبر سپرے آ کے موقع دیکھو جی کپاہ نو مولا لگو ایڈے نو سکدے جا رہے ہیں، بوٹے ہی سکدے جا رہے ہیں، کپاہ دے پتے جڑے نو کھائی دے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، تے جڑی کھاد ہے وہ سانو ملتی پئی 35-36 نو گٹو۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول پیسٹی سائیڈ ذوالفقار غوری کو جعلی زرعی ادویات کی فروخت بارے شکایت کی ہے، مگر کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ وہ ملتان سے آتا ہے، وہ ڈائریکٹر ہے، انہوں نے یہ 2 نمبر سپرے پکڑی ہوتی ہے، ان سے پہلے وہ اپنے نمائندے بھیج دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ 2 نمبر سپرے ادھر رکھ دیں، اس تو بعد جیڑا ہے وہ چیک کر کے چلے جاتے ہیں۔ معاشی بدحالی کا شکار کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معیاری زرعی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ورنہ کپاس کا ہدف پورا نہیں ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ کسان خوشحال، پاکستان خوشحال۔ جہانیہ میں کپاس کی وسیع رقبے پر کاشت، محکمہ زراعت کے افسران کی اس سے بہتر نگہداشت کے لیے متحرک۔ ماہرین بمپر کراپ کے حصول کے لیے کسانوں کو مفید مشورے دینے میں مصروف ہیں۔ امجد حسین بٹے کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب بھر میں 10 برس بعد تقریباً 45 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت کی گئی۔ 85 لاکھ گانٹھیں حاصل ہونے کی توقع، جس سے ملکی معیشت کو $2 ارب کا فائدہ ہوگا۔ بمپر کراپ کے حصول کے لیے مینجمنٹ کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژن میں کاٹن امور کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا۔ کاشتکاروں کو اچھے نرخ کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے فی من ریٹ 8500 روپے مقرر۔ کپاس کی زیادہ رقبے پر کاشت سے نہ صرف کسان بلکہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ حالیہ بارشوں، ژالہ باری اور آندھی کی وجہ سے جہاں دوسری فصلوں کو کچھ نقصان ہوا ہے، وہاں پہ کپاس کی فصل کو فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی ہوا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے کپاس کی فصل جو ہے وہ اس پانی کی کمی کا شکار ہو رہی تھی۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کوشش کریں سبز تیلس میں جو بھی کیڑا معاشی نقصان دہ حد پہ ہو اس کے خلاف مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے اسپرے کریں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ کاشتکار فصل کو بہتر دیکھ بھال کر کے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، ملتان کی فروٹ منڈی میں آلو بخارا 200 سے 300 روپے فی پیک سستا ہو گیا۔ چھوٹا گفٹ پیک 300 جبکہ 5 کلو والے گفٹ پیک کی قیمت 700 روپے ہو گئی۔ آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں مال زیادہ آنے کی وجہ سے ریٹ کم ہوا ہے۔ فراز رمضان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر اولیا کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ملتان کی فروٹ منڈی میں آلو بخارا فی پیک 200 سے 300 روپے کلو سستا ہو گیا۔ چھوٹا گفٹ پیک 300 جبکہ 5 کلو والا گفٹ پیک 700 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں مال زیادہ آنے کی وجہ سے ریٹ کم ہوا ہے۔ مال کی آمد زیادہ ہے، اب آگے مال زیادہ ہوگا، اس کا ریٹ بھی کم ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ بارشوں کی وجہ سے بھی مال کی آمد جو نہ زیادہ ہے، اور بارشوں کی وجہ سے راستے جو رکاوٹیں ہوئی پہلے پیدا ہوئی تھی وہ رکاوٹیں دور ہوئی ہیں، مال کی آمد زیادہ ہوئی ہے اور پہلے سے مال کی گاہکی بھی کم ہوئی ہے۔
जिस वजह से आलू बुखारे और आड़ू का रेट नीचे आया है। आड़ती ख्वाजा फहीम अब्बास का कहना था कि बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से मार्केट में खरीदार कम थे, इस वजह से रेट नीचे आ गया। में आड़ू और आलू बुखारा अब सस्ता हो गया है क्योंकि पंजाब का आम भी शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह ये मज़ीद सस्ता होगा। और फलों में से जो है ना आम को किंग कहा जाता है इंशाल्लाह। यहाँ से जो है ना कस्टमर को और ग्राहकों को इंशाल्लाह जो महंगाई भी कम होगी इंशाल्लाह और गरीब खा सकेगा फल को। खरीदारों का कहना था कि मुल्तान की मंडी से सस्ता फल खरीद कर अपने इलाकों में जाकर फरोख्त करते हैं। काफ़ी महंगाई थी यहाँ मुल्तान में भी, अब हम आ रहे हैं ना लगातार मसलसल ले रहे हैं, अब थोड़ी रेट में कमी हुई है। वहाँ जाके हम यहाँ से सस्ता लेते हैं, वहाँ भी सस्ता बेचते हैं, इसलिए हम काफ़ी माल लेके ज़्यादा लेके जा रहे हैं, आगे फिर 150 लेके हम आगे दे देते हैं। फ्रूट मंडी में नीलामी के दौरान खरीदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ज्यादा से ज्यादा आलू बुखारे के गिफ्ट पैक खरीदे गए। कैमरा टीम के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में गर्मियां आते ही सड़क किनारे टोपियों, छतरियों और सनग्लासेस के स्टॉल सज गए हैं। शहरी धूप से बचने के लिए धड़ाधड़ छतरियां और सनग्लासेस खरीदने लगे। रश बढ़ने की वजह से कीमतें भी बढ़ गईं। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतों में दुगना इजाफा। अलिश आसिफ की इस रिपोर्ट में देखिए। धूप से बचना और अपने काम काज के लिए सफर भी करना हो तो ऐसे में सर पर टोपी और सन ग्लासेस पहनना जरूरी हो जाता है। मुल्तान की शहराओं पर लगे टोपियों, छतरियों और सन ग्लासेस के स्टॉल्स पर खासा रश नजर आता है। मुल्तान में आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत होती है, जिसकी वजह से जो है कैप्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐनक हो गया उसका भी इस्तेमाल करते हैं, रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम जो छतरी अम्ब्रेला है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज मौसम भी मुल्तान का बाजों का बारिश भी हो रही है। बच्चे बड़े सब मनपसंद टोपियां और धूप के चश्मे खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि इन अशिया की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत दुगनी हैं। 200 वाली कैप 400 रुपए, धूप के चश्मे 200 से 500 और 1000 तक में फरोख्त होने लगे हैं। जी मुख्तलिफ रेट है इनके, 500 की है, कुछ 600 की है। ऐसे छतरी है वो भी अलग अलग रेट की है। चश्मे 300 से लेके 500 तक, 750 तक भी है, मुख्तलिफ रेट हैं। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ, चीजों की कीमतें ज्यादा होने के बाद सेल कम हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। अब आपको बताएं रहीम यार खान के फुटबॉलर्स के लिए खुशखबरी। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत सजेंगे खेल के मैदान, होंगे तगड़े मुकाबले। डीएसओ मोहम्मद इशफाक ने बताया कि खिलाड़ियों के ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के वीएन के मुताबिक मुल्क भर में खेलों के मैदान सजेंगे, होंगे फुटबॉल गेम्स के तगड़े मुकाबले, तमाम अजला के खिलाड़ियों के ट्रायल्स होंगे। रहीम यार खान में एसडीओ मोहम्मद इशफाक की जेर सदारत फुटबॉल एसोसिएशन का इजलास हुआ। टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया गया। डीएसओ मोहम्मद इशफाक का कहना था कि खिलाड़ियों की मामूलात और रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्नेजियम में सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया है। 16 और 17 जुलाई को बहावलपुर में फुटबॉल के खिलाड़ियों के ट्रायल्स होंगे। जिला के खिलाड़ी भरपूर हिस्सा लें। ज़िला रहीम यार खान में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट एंड प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन फुटबॉल के सिलसिले में बामुताबिक हदायत जनाब शकील भट्टी साहब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान आगाज़ कर दिया गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जौन साना जो टैलेंट है हमारे देहातों में ग्रास रूट लेवल पे कस्बों में जो यूटिलाइज़ नहीं हो सकता, जो कि असल विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जिन खिलाड़ियों को मौके नहीं मिलते उन्हें ग्रास, कस्बा, तहसील और यूनियन काउंसिलों से निकाल के उनकी रजिस्ट्रेशन करके वो टैलेंट इंट्रोड्यूस कराया जाए। डीएसओ मोहम्मद इशफाक ने बताया कि खेलों के मैदान आबाद करने से ही वो हीरे सामने आएंगे जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। संडे को फंडे बनाना तो कोई मुल्तानियों से सीखे। शहर ओलिया के बासियों ने पार्क्स और तफरीह मकामात का रुख कर लिया। किला कोहना कासिम बाग पर शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ मौसम एंजॉय करने में मसरूफ। झूले झूलते नन्हे बच्चे भी खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई दिए। देखेंगे हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की शहरी छुट्टी का दिन घर बैठकर गुजारें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इसलिए संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चे और बड़े पार्क्स और तफरीह मकामात पर पहुंच गए। शहरियों का कहना था कि वो सुबह से खेलने आए हुए हैं और भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम पूरा हफ्ता पढ़ते हैं और इसके बाद हमारा संडे को फंडे बनाने में ना चिल माहौल मना रहे हैं। इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही क्रिकेट खेल रहे हैं, घर से डेज ले गए और लिमका पी रहे हैं इधर से और बस अब इंजॉय कर रहे हैं। नौजवानों का कहना था कि इतवार का दिन खेल के मैदान में गुजारते हैं क्योंकि पूरा हफ्ता पढ़ाई से फरागत मिलती नहीं, इसलिए संडे को खूब इंजॉय करते हैं। हम 8 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। हमने मैच खेला है जिसमें मैंने 8 छक्के मैच है, दो मैच जीते। हम फुल मज़ा कर रहे हैं। हम यहाँ पे संडे का एक ही दिन मिलता है हमें खेलने के लिए और हम सारे दोस्त मिलकर सुबह संडे का दिन अच्छा होता है और हम खेलने के मिलता है हमें
संडे या दिन में, और क्या मैं इंजॉय करते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ आते हैं और मज़ा करते हैं। आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तफरीही मकामात पर शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ भरपूर अंदाज से एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।